فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظهر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نامی محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد ذرا ان کی شان شفاعت تو دیکھو پکڑے خدا اور چھڑائے محمد خوش آمد جدو منبرو خانقاہے ادھر بے بود قیل و قال محمد انتہائی واجب الاحترام برادران سلسلہ و اہل ذوق ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بھی ہے شکر احسان ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر
درس طریقت صراط الذین انعمت علیہم کے عنوان کے تحت آج یہ 30ویں نشست سجائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 30 ہفتوں سے ہم اور آپ اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے اس مقام پر اسی انداز میں شب جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، یہ ہمارے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دورہ ساکن مدینہ منورہ کا تصرف ہے کہ کشا دور دراز مقامات سے لوگ اپنی علمی اور روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے ان ساعتوں میں جمع ہوتے ہیں جو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جیسی بڑی ساعتیں ہوتی ہیں، ان ساعتوں میں یہاں کا بیٹھنا یقین رکھیے پورے اطمینان قلب اور یقین ہی کی تو بات ہے ساری کہ ضرور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے کہ کل ہم اس مقام پر کھڑے تھے، آج ہم اس سے بہتر مقام پر ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حاصل ہے۔ اللہ کا خصوصی نظام ہے۔ ابتدائی کلمات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھنے کا شرف حاصل کیا میں نے۔ یہ بات بہت پہلے نمایاں کی گئی تھی کہ ربیع الاول کی چاروں جمعراتوں میں وجہ تخلیق کائنات اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل سجائی جائے گی۔ اس میں 3 جمعراتوں میں یہ معمول رکھا جائے گا کہ مثنوی شریف کے تناظر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا زاویہ نگاہ ہے۔ خاک یثرب از دو عالم خوش طرز، خاک یثرب از دو عالم خوش طرز، این خنک شہرے کے آجا دل برس، کہ مدینے کی خاک بھی میرے لیے باعث رحمت ہے، باعث محبت ہے۔ کیوں کہ اس ٹھنڈے ٹھنڈے شہر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ خاک یثرب از دو عالم خوش طرز، این خنک شہرے کے آجا دل برس، یہ دلبر وہی تو رہتا ہے جہاں کی فضاؤں میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا زاویہ نگاہ ہے۔ تو 3 جمعراتوں میں آقا کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اس ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول کے درمیان وہ ضرور ہم پر شفقت و محبت کی نظر ڈالیں گے، اور ہمارا زاویہ نگاہ بات یہ ہے۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ حضور صرف مدینے میں ہو یہ ناممکن، حضور صرف مدینے میں ہو یہ ناممکن، مکان کی قید لگاؤ نہ لا مکان کے لیے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اپنی پیاس کو بڑھاؤ، ان کی شفقتیں اور رحمتیں تمہارے حصے میں خود بخود آ جائیں۔ 3 جمعراتوں میں انشاءاللہ ایک جمعرات گزر چکی ہے، بقیہ 2 جمعرات، اور آخری جمعرات کے دن انشاءاللہ شب جمعہ میں عارفانہ کلام جس میں حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑھ کر میرے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دورہ ساکن مدینہ منورہ کے کلام سے اپنے گوشوں کو، اپنے قلوب کو منور کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، قرآن سے استفادہ صرف مومن ہی حاصل کر سکیں گے، اہل تقوی ہی حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح اگلے مرحلے میں جو مضمون ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مضمون بھی مومنوں ہی سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو مومنوں سے خطاب یہاں فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، فوقیت کے اعتبار سے یہ احسان مومنوں پر زیادہ ہے۔ وہ جو متاخر ہیں، وہ جو مصفہ ہیں، جنہوں نے اپنے قلوب کو اللہ کی محبت سے منور کیا ہے، تو ان پر اللہ نے ایک احسان یہ کیا، اللہ نے زمین و آسمان بنائے،
اللہ نے ہر طرح کی غذائیت کے اسباب مہیا کیے، اللہ نے ہر طرح کی سواریوں کا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے شب و روز کو روشنیوں سے منور کیا، اللہ نے ہمارے سراپے کو، ہماری آنکھوں کی روشنی کو، ہمارے سانس کے معاملات کو، ہمارے غذا کو، ہمارے دہن کو، ہمارے سراپا کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، مگر کہیں احسان نہیں جتلایا گیا، کہیں احسان نہیں جتلایا گیا۔ احسان اس چیز کا جتلایا جاتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، یا جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تمہیں دو روشن آنکھیں دی، ہم نے تمہیں عقل و فہم سے نوازا، وَكَرَّمْنَا بنی آدمہ کی فضیلت یہ کہ اللہ نے یہ کہہ کر فرما دیا کہ ہم نے بنی آدم پر فضیلت کی، مگر جو خصوصی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان عظیم کیا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کیا کرتے ہیں، آپ کا فریضہ منصبی کیا ہے کہ ہمارے قلوب کو منور کرتے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تم لوگ، اللہ صاف فرماتا ہے، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، مومنوں سے اللہ خدا فرماتا ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، کلمے کو پڑھ لیا، اللہ سے تعلق کو جوڑ دیا، الہی کی شریعت کو، شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، اس کے بعد اللہ یہ ان کو بتلاتا ہے، خبردار ہوشیار رہنا، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں کہ نبی کے ذریعے ہم کیا جانتے دنیاوی معاملات کو، دینی معاملات کو، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا اور سب سے بڑھ کر کر دکھایا، سب سے بڑھ کر ذاتی حیثیت میں وہ سارے کام آپ نے کر کے دکھائے۔ اسی لیے اللہ جو ہے اپنے حبیب، جیسے گفتگو میں حدیث مبارکہ پیش کی، سب سے پہلے حضرت عبداللہ جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر میرے نور سے 18,000 عالم بنائے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک محمد عربی اسلام کی رحمت العالمینی کے جلوے جو ہے نمایاں ہیں۔ جب اللہ نے اپنی صفات کو پہچانے جانے کا ارادہ کیا تو مخلوق کو پیدا کیا، اور جب اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کو نمایاں کرنا چاہا تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ شرف بشریت کے متقاضے لباس بشری میں آپ علیہ السلام نے انتہا کی منزل طے کی، انتہا کی منزل، تاکہ مومنوں پر احسان اس انداز میں ہو کہ مومنان احسان جب ہی پیدا ہوگی جب آپ کے انداز کی فکر نمایاں ہوگی۔ تو جتنے بھی اہل اللہ کا تذکرہ اس محفل میں کیا جاتا ہے، یا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ابو الحسن فرخانی رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوا، داتا صاحب کا ذکر ہوا، یہ تمام وہ چراغ ہیں جنہوں نے آقا سے روشنی حاصل کی، جنہوں نے آقا کی اتباع کر کے اپنے آپ کو بھی نمایاں و منور کر لیا۔ تو ان تمام احسانات کا اللہ تذکرہ نہیں کر رہا ہے جو اس نے ہم پر کیے ہیں۔ ہر ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات کرنا علوم کا حاصل کر کے دنیا کمانا، یہ سب اسی کا احسان تو ہے۔ جس دیے ہوئے ہاتھ پیر سے ہم کماتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم جو ہے مدد حاصل کرتے ہیں، ذہن کو استعمال کر کے دنیا کے معاملات چلاتے ہیں، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ مگر جو احسان جتلانے کا مقصد یہ ہے تو اس ذات مبارک کو پہچان لو جس کو ہم نے دائرہ بشریت میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا کہ ان کے مقام و مرتبے کو اچھی طرح سے پہچان لیا جائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے مومنوں کے لیے احسان قرار دیا۔ اسی لیے مومنین ہی سے تقاضا اللہ کرتا ہے کہ ان کے آپ کے حبیب، اللہ کے حبیب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی محفلیں سجائی جائیں۔ جو کام اللہ کرتا ہے، اللہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نہ جہاد کرتا ہے، اللہ نہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ نہ روزے رکھتا ہے، ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ مومنین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کام ایسا ہے، اللہ کے پاس سبھی کچھ ہے، ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔
اللہ عاجز نہیں ہے، عجز کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، عاجزی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر عاجزی جو ہے وہ بندے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو جتنا زیادہ عاجز ہوگا، جو جتنا زیادہ اپنے آپ اپنی نفس کی نفی کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی اعلیٰ ترین منزل کا مشاہدہ کرایا۔ اختیار تو اتنا ہے کہ جہاں جبرائیل امین کے پر جلتے ہیں وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اختیار آپ کا اتنا ہے، مگر عاجزی کیفیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی جب دین پیش کرتے تو سننے والا یہ سمجھتا کہ پتہ نہیں ان کی کیا غرض ہے کہ اتنی عاجزی کے ساتھ جو ہے دین پیش کر رہے ہیں، ان کا کیا مفاد ہے؟ مفاد ان کا کچھ بھی تو نہ تھا، تمہاری گردنوں کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کے لیے وہ رحمت العالمینی کا بس نمایاں کر رہے تھے، تمہاری گردن تمہارے فائدے کی بات تھی، تم پر احسان عظیم کر رہے ہیں کہ انتہائی عاجزی سے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو خدیجہ سے ایک واقعہ دکھاتا ہوں۔ جب پہلے دور میں مکہ مکرمہ میں پورے عرب سے حج کے حوالے سے پہلے زمانے جاہلیت کی بات ہے، اسلام کی بعثت کی بات کے بعد کی بات ہے، جب لوگ آتے اللہ کے نبی کلام میں خدا بندی تعالیٰ سے ان کو روشناس کراتے تو ہوتا یہ کہ جو آپ کی دفعہ ملتا آدھی کا ہو رہتا، تو ابو جہل کو یہ بات بہت بری گزرتی۔ اس نے کیا کیا کہ قیام حج سے پہلے ہی جب قافلے اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تو مکہ مکرمہ سے باہر کی وادیوں میں چلا جاتا اور جا کے ان سے یہ کہتا کہ دیکھو بھائی سارے کام وہی کرنا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے، وہی سارے کے سارے کام کرنا، مگر ایک کام کا خیال رکھنا کہ ایک صاحب ہے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مت ملنا، ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہے جو ان کی بات سنتا ہے وہ دلوں پر اثر کر جاتی ہے، وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں پھیر رہے ہیں، تم ان سے بچنا۔ تو اللہ نے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ جس بات سے روکا جاتا ہے انسان وہی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے اللہ نے ابو جہل سے وہ کام لے لیا جو اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، وہ دین کا دشمن، دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا کہ باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو منع کر رہا ہے، مگر ہر شخص کے دل میں غیبی طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو رہی ہے، آ کر مل رہے ہیں مکہ سے جانے سے پہلے، اور جو آتا ہے انہی کا ہو رہتا ہے، جو آتا ہے پھر انہی کا ہو رہتا ہے، اور پھر مومنانہ شان جب پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آقا کی محبت جب تک دائرہ لباس بشریت کا دور مکمل ہی نہیں ہوگا، مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک آقا کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے شیخ نے کل کی نشست میں مدینہ منورہ سے خطاب فرمایا، عجیب و غریب نکتہ میرے حصے میں آیا، میں سن کر حیران ہو گیا، وسیع کو بڑا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، جو آپ کی نظریں ہیں اس کی کیا بات ہے۔ کل فرمایا کہ اگر اندھیرے میں کسی کے لباس پر کالک لگ جائے رات کو اور صبح سورج نکل آئے روشنی ہو گئی، تو روشنی تو ہو گئی مگر کالک صاف کرنے کے لیے تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی کہ اس کو صاف کرنا پڑے گا، روشنی تمہیں صرف صحیح اور غلط کی پہچان کرائے گی۔ تو ان مقامات پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں روشنی تو پھیل گئی، میں اس روشنی سے استفادہ کرنا اب تمہارا کام ہے کہ تم عملیت پسندی کا کیسا مظاہرہ کرتے ہو۔ کیا خوبصورت مثال ہے، میں حیران ہو گیا، ایک کپڑے پر لگی ہوئی کالک جب تک دور نہیں ہوگی، جب تک تب تک تم شعوری طور پر کو ہٹانے کا ارادہ نہیں کرو گے، تو علم کی روشنی تو آ گئی، عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو مومنانہ شان پیدا ہو جائے گی، اور جب مومنانہ شان پیدا ہوگی تو پھر ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جیسے ہوگے اور قبولیت کی منزل آئے۔ باعث تقدیس کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا پھر اندازہ ہمیں کیسے ہوگا، کس نے کر کے دکھائی؟ اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اپنے مال، اپنی جان، اپنے اولاد، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کا اظہار عملی طور پر کرنا ہے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر جب محبت کا احساس پیدا ہوگا پھر جلوے نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے
اس وقت انس بن مالک کی عمر 10 سال کی تھی، آپ کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے، آپ کے ساتھ رہنے لگے، آپ کے خادم کے طور پر ہر وقت کا ساتھ رہنے لگا۔ بہت طویل عمر پائی آپ نے، بہت طویل عمر پائی، اور ہر وقت آقا کے ساتھ آقا کی صحبت آپ نے اٹھائی۔ بہت وقت گزر گیا، غالباً حضرت عمر خطاب کے زمانے میں ہجرت کر کے، آپ کی خلافت کے زمانے میں ہجرت کر کے بصرہ چلے گئے، اور بصرہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ اٹھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خصوصی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ چلائے جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا جب آپ بصرہ جا کے رہنے لگے، اور بصرہ کے عمائرین بصرہ کو آپ نے دعوت دی اپنے گھر پر، بڑے بڑے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ جب دسترخوان لگایا گیا اور کھانے سے لوگ فارغ ہو گئے، تو پھر ہوا کیا کہ دسترخوان کو دیکھا کہ میلہ کا ہو رہا ہے، پیلے دھبے پڑے ہیں، اور انس بن مالک نے اپنی فاطمہ کو آواز دیا اور بلا کر کہا کہ دسترخوان کو جو میلہ ہو رہا ہے تندور میں ڈال دیا۔ جو بڑے بڑے علمی حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے بڑے بڑے لوگ قریب تھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خادمہ نے وہ دسترخوان لے جا کر تندور کر کے تندور میں ڈال دیا۔ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، ابھی بھی مقامات میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تندور نظر آتا ہے، تو جا کے تندور میں ڈال دیا۔ ان سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی دسترخوان کو، پہلی چیز کو صابن سے دھویا جاتا ہے، اس زمانے میں سر بہت ڈٹرجنٹ سے دھویا جاتا ہے، اس زمانے میں دسترخوان کو دھونے کا یہ عجیب و غریب زاویہ سامنے آیا، اس کو تندور میں ڈال دیا گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد جب فاطمہ نے نکالا تو دسترخوان اجلا پہلے سے زیادہ اجلا ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت پوچھا، یا صحابی رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ دسترخوان کو آپ نے فاطمہ سے کہا تندور میں ڈال دو، تو تندور میں ڈال دیا، اور نکالا تو پہلے سے زیادہ اجلا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے آقا میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دعوت کا اہتمام کرتا ہوں، میرے گھر آتے اس دسترخوان کو بچھایا جاتا، آپ اس پر بیٹھ کر مہارت تناول فرماتے اور اپنے ہاتھوں اور اپنے ہونٹوں کو اس دسترخوان سے صاف کیا کرتے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ جس کو آقا کے ہاتھوں اور لبوں کے لفظ مل گئی پھر وہ جلنے سے بچ گیا۔ اب یہ سوچیے کیوں، یہ بھی اس کی سائنسی توجہ ہے۔ جدید ذہن سوالات اٹھاتا ہے، نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے دسترخوان کیسے جلا؟ اس لیے نہیں جلا کہ جب ان کے جد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ کی جانب سے آگ کو یہ حکم ہوا کہ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو آپ ان کی نسل سے ہیں، آگ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، اور جن کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے آگ ان تک بھی کچھ آپ اسے دوزخ نہ سوزد آنکھ سے پورا بدید یک نظر انداز روزے جو شنید عزم بیان۔ اسی لیے حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اسے کبھی بھی نہیں جلا سکتی جس نے ہمارا دیدار کر لیا یا ہماری مثنوی شریف کو سن لیا یا پڑھ لیا۔ اللہ غنی آقا کا معاملہ یہ ہے کہ دسترخوان کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور امتیوں میں سے ایک ولی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جس نے ہمارا دیدار کر لیا اسے بھی جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ ایک اور دلیل تک آگے آ رہی ہے، کیوں؟ جب ہم بیٹھتے ہیں محفلوں میں اور مثنوی شریف کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گریہ کاری ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو آنسو جاری ہوتے ہیں وہ آنسوؤں کا معاملہ یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود کے جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا تو پھر جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل میں ایسی فریکوینسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ازاری لوگ کرتے نظر آتے ہیں تو نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر جہنم کی آگ تمہیں اس لیے نہیں جلا پائے گی۔ جب مومن منصرات سے گزرے گا
تو جہنم کی آگ یہ کہے گی کہ اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، نور عرفہ ہے، آگ ادنا ہے، تو تمہارے اندر نور بھرا ہے، یہ جبھی کھلے گا جب محمد علیہ السلام سے محبت پیدا ہوگی۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا تو جلنے سے بچ گیا اور ہم امتی ہو کر بھی ڈرے جا رہے ہیں کہ ہم جل جائیں گے، ان سے حقیقی محبت پیدا کرو، جہنم کی آگ تمہارا بال بھی وہاں نہیں بچ سکتا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی تھا کہ وہ کپڑا جو اجرا ہو گیا، آقا کی دست و دست لبوں کی وجہ سے اس کو اللہ نے حیات دائمی سرفراز کیا۔ میں نے شاید پہلے بیان کیا ہے بنی حنانہ کے بارے میں، ذہن سے ریفرنسز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ریفرنس اسی طرح سے آتے ہیں، اس سے مماثل واقعات جو اللہ کے نبی کے حیات میں گزرے ہیں وہ پھر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ سکون حنانہ، مستن حنانہ، ایک کھجور کا تنا جاری کر رہا ہے اللہ کے نبی کی محبت میں، مستن حنانہ در ہجر رسول نالمی ذات ہم سور باب عقول، یا عقلمندوں کی طرح بہکے ہوئے کی طرح نہیں بلکہ عقلمندوں کی طرح سے وہ کھجور کا درخت کا تنا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے فراق میں۔ اللہ کے نبی اس کو چمٹا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں رخ پیغمبر چپوئی ہے صدور، کہ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اس روتے ہوئے کھجور کے تنے سے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کوئی کہتا نظر آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا ہوں۔ کھجور کے تنے اور دسترخوان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ لمس کی وجہ سے منظرنامہ بدل جاتا ہے، اور وہ کتنا عقل مند و سمجھدار ہے، کہتا ہے کہ میں یہ والی زندگی دوبارہ نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ ہرا بھرا ہو جاؤں، والا یہ میرے اندر، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں رہوں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جیسے انسانوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں اس طرح کھجور کے تنے کا جنازہ اٹھایا گیا اور مسجد نبوی میں اس کو تدفین کا عمل مکمل ہوا، اور لوگ آج جاتے ہیں تو وہاں نماز نفل اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس طرح حنانہ کے قریب نماز ادا کرنا جنت میں نماز ادا کرنے کے مقرر، جنت میں نماز ادا کرتے، کیوں کہ اس کو ظاہری اور کیسی دلیلیں لوگ چاہتے ہیں، پارچہ جات کپڑے اور کھجور کا سوکھا ہوا درخت تو فضیلتیں حاصل کر رہا ہے عشق احمد علیہ السلام کی وجہ سے، اور تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم ان کی ذات کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مگر تخصیص کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، تمہیں اللہ کی وحی آتی ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولو، سارا منظرنامہ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ جب دسمان اجلا ہو گیا، بات صاف ہو گئی، تو لوگوں نے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آئی کہ آپ نے منظرنامہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی ہاتھ دھوتے تھے اور اپنے دوستوں کو کام کرتے تھے، مگر اس خادمہ کا اعتماد کیسا ہے آپ پر کہ آپ نے کہا کہ جا کے تندور میں ڈال دو، اس نے ڈال دیا، اس کو بلایا گیا ہے کہ ہمارا اتنا اعتماد اللہ کے نبی کے صحابی پر اپنی جان سے زیادہ اعتماد ہے۔ عقیدے کی پختگی کیسے ہو رہی ہے؟ عقیدے کی پختگی کیسے ہو رہی ہے؟ اس نے دیکھا چلے اس نے ڈال دیا، پہچان گئے، ایک نو بارش اپنے آپ کو اس انداز میں سنوار رہا ہے، وہ بھی ایک خاتون جو اللہ کے نبی کے صحابی کے کہنے پر تندور میں دسترخوان کو ڈالتی نظر آ رہی ہے اور نکالتی نظر آ رہی ہے۔ تو پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں کہ اتنا زبردست عقیدہ تمہارا کیسا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی کے صحابی کی زبان پر یقین ہے، یہ دسترخوان کیا اگر یہ مجھ سے کہتے کہ تو تندور میں کود جا تو میں کود جاتا، میرا کچھ بھی نہ بگڑتا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اسی انداز میں عقیدوں کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو چاہیے کہ اس کا عقیدہ عورت سے بہرحال بہتر مقام پر ہو، اس کے پاس عورت سے زیادہ اجلا اور مصفہ دل ہو، ورنہ کیا ہوگا کہ پھر وہ دل نہیں کہلائے گا، وہ اوجڑی کہلائے گا۔ جس دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہو تو پھر وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ اوجڑی ہے جہاں غلاظت رہتی ہے۔ اس غلاظت سے نکلنے کا پھر طریقہ یہی ہے کہ حب اللہ اور حب حبیب اللہ پیدا کیا جائے، پیدا کیا جائے۔ اس پیدا کرنے کے سفر میں اس خالق کو پہچان لیا جائے۔ روشنی آ چکی، نور آ چکا، ظلمت چھٹ گئی، اب ظلمت کا جو دھبا سا رہ گیا ہے ہمارے وجودوں میں،
خود پسندی کے دھبے، اپنی رائے پر اصرار کے دھبے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے دھبے، دوسروں پر اپنے آپ کو فوقیت دینے کے دھبے، اپنی رائے پر اصرار، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بے شمار دھبے ہیں کہ روشنی کے آنے کے باوجود اگر اس سے دور ہونے کی کوشش نہیں کی گئی تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بہرحال اصحاب کی ذات میں، تابعین تبع تابعین، اہل اللہ کی ذات میں یہ تمام جلوے نمایاں ہیں کہ جس نے ایک سرے کو بھی پکڑ لیا وہ کامیابی و کامرانی کی اعلیٰ ترین منزلوں کو اس نے پھر چھو لیا۔ بات یہ اس کے لیے پھر ہوگا کیا؟ خفترا خفتہ کے گناہ بیدار، جو سویا ہوا ہے وہ کیا کسی کو اٹھائے گا؟ کسی جاگے ہوئے سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ دو افراد سو رہے ہیں، فجر کا وقت جا رہا ہے، دونوں سو رہے ہیں، جو جاگا ہوا ہے وہ اٹھائے گا کہ بھائی سو اٹھ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہیں، نماز نیند سے بہتر ہے صدائیں آ رہی ہیں، مگر جو جاگا ہوا ہوگا وہی اٹھائے گا۔ ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ کسی جاگے ہوئے سے اپنا تعلق شعوری طور پر، میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں شعوری، کانشیسلی، اختیاری طور پر جو کچھ ہو رہا ہے بھیڑ چال کے انداز میں ہو رہا ہے، تو اس نے کیا تو ہم نے کر لیا۔ بھیڑ چال کی تفصیل اس انداز میں کہ اگر بھیڑوں کا ریوڑ کہیں سے جا رہا ہو اور اگر کوئی لکڑی وغیرہ یا ایسا وغیرہ کیا جائے تو بھیڑ یہ اچھل کے وہاں سے جاتی ہے، تو باقی ساری بھیڑیں بھی اس مقام پر آتی ہیں تو اچھل کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑ چال کراتی ہے کہ ہم نے بڑوں سے جو دیکھا ہم اسی پر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ ماحول کو روشن کرنے کے لیے جب تک بے شمار چراغوں کی روشنی نہیں شامل ہوگی ماحول روشن نہیں ہوگا۔ چراغوں کو جلانے کے لیے، ظلمت کو مٹانے کے لیے ہمارے پاس بے شمار فریم اور ریفرنسز ہیں کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے اصحاب کو کیا، اصحاب کی تربیت میں رہنے والی ایک عورت کے اندر یہ بس پیدا ہو گیا کہ اس کا ایمان اس درجے پر چلا گیا کہ دسترخوان کو کھجا، اگر یہ صحابی رسول مجھ سے کہتے کہ تندور میں کود جاؤ تو میں کود جاتی، میرا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ یہ گزاریہ نگاہ ہے، دلوں میں جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، حب اللہ یا خشیت اللہ پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے جب گاڑی ہوتی ہے تو پھر منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ یقین رکھیے کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کا ریفرنس دے کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند شریف سے واقعہ بیان کرنے کی تعداد کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اب اپنے شب و روز میں، دن میں، رات میں، جو اللہ سے تعلق کھول لیتے ہیں کہ ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ غنی۔ یہ میرا نوجوانوں کو سبھی کو پیغام ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر پیغام ہے آج کی نسل کا۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اس محفل کو علمی انداز میں سنوارا جائے، ہر شخص کے ہاتھ میں اگر کم سے کم محبت کرنے والوں اور علم و عرفان کی چاہت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ضرور نوٹ بک لے کر بیٹھیں، سوالات نوٹ کریں۔ یہ فقیر حاضر ہے، جو میرے شہر کے تصرف کی وجہ سے جو کچھ بھی مجھے آتا ہے میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آیت نمبر 62 سورہ نمل۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پکارنے والوں کی پکار پر جائے گا۔ سورہ نمل کی اس آیت کو جب دہرایا جاتا ہے تو ملائل اعلیٰ پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے کہ ایک پکارنے والا مجھے پکار رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، کون ہے جو جائے گا اس کی مدد کرے گا۔ جو مشکلوں میں ہے، جو تنگیوں میں ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی تنگی ہو، جب اس خلوص دل سے اللہ کو پکاریں گے کہ ہم میں یجیب المضطر اذا دعاؤ، تو یقین رکھیے کہ آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے دوڑتے ہیں کہ ہم سبقت لے جائیں اور جا کر پکارنے والے کی پکار کا مسئلہ حل کر دیں۔ تو یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے جو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے مومنوں کو بتاتا کون ہے؟ یہ جو گودڑی پوش ہیں، یہ اہل خانقاہ ہیں،
یہی یہ بات رات کی بات بتاتے ہیں۔ آج بھی صبح کی ایک نشست میں بات سامنے آئی کہ بچے جب مدرسے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو وہ یہ پڑھتے ہیں کہ ربی زدنی علما، اور ہر شخص اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، جبکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ گرامر کے دوسرے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے ربی، اے میرے رب زدنی، مجھے زیادہ کر علم کے مقابلے میں۔ علم ادنا ہے اور آقا کی ذات مبارک عرفہ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی علم کی زیادتی کی دعا کریں؟ علم ادنا چیز کا نام ہے اور آقا کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو تعلیم یہ کی جا رہی ہے کہ علوم ہمارے معاملے میں ادنا ہے، ہمیں عرفہ کر دیا جائے تاکہ اس کی پہچان ہمیں بہتر طور پر ہو جائے۔ ہم مجید المسترزا دعا، کون ہے جو پکارنے والے کی پکار پر جائے گا؟ تمہارا اعلیٰ پر اوپر کے آسمان اور عرش کے آس پاس ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے دوڑ لگاتے ہیں کہ آج اس پکارنے والے کی پکار سنے۔ اے ایھا الناس، اے لوگوں کس غفلت میں ہو؟ تمہارا رب تو نحن اقرب من حبل الورید، تم اللہ ہمارے لگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ پکارنے کا طریقہ کسی ایسے سے پوچھ لو جس نے پکار کر اپنے مسئلے حل کیے ہوں۔ اور یہی وہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کو پکارنے کا پروٹوکول کیا ہے۔ پروٹوکول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب ان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر تمہارے منظرنامے صاف ہو جائیں گے۔ ایسے پکارنے والے کو آپ نے اللہ کو پکارا تکلیف کی کیفیت میں، اللہ کو پکارا تکلیف کی کیفیت میں۔ مصر شریف کا واقعہ ہے، ان کی وقت بیان کرتے ہیں، اچانک ایسا ہوا وہاں تو فرشتے، قرآن کی تشریح یہ ہے کہ فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آئیے ایک اور نیا زاویہ دکھاتا ہوں۔ عرب کے مدینے سے باہر کے صحرا میں ایک قافلہ راستہ بھول کر بھٹک گیا۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے، انسان، بچے، مرد سب پیاس کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ آس پاس صرف ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اچانک فرماتے ہیں کہ اٹھیں اور سب میرے ساتھ چلے۔ اصحاب کو حیرت ہوئی، مدینے سے نکل کر صحرا میں اللہ کے حبیب پہنچ گئے۔ وہاں ٹیلوں کے پیچھے پورا قافلہ، پورا ہجوم تھا لوگوں کا، راستہ بھٹک کر وہاں پڑے ہوئے تھے سارے اور بلبلا رہے تھے۔ ان میں کسی کے دل سے اللہ کو پکارنے کی کیفیت بھی پیدا ہوئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ جب دنیا میں ظلمت بڑھ گئی، چند بت پیشکش احمد در جہاں، چند بت اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے تاکہ یا رب کوئی گفتن امتاں، تاکہ امتیں یا رب کہنے جیسی ہو جائیں۔ جب ظلمت بڑھ گیا، اندھیرا بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا کہ جائیں ظلمتوں کو ختم کریں اور روشنیاں پھیلائیں۔ ایسی ہی اس عرب کے قافلے کے بھٹکنے کی کیفیت میں آقا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اگر تم اللہ کو پکارنے جیسے ہو جاؤ گے تو اللہ جو اسباب کا خالق ہے، جس کو چاہے گا تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجے گا۔ یہاں تک کہ آقا انعامدار مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحرا میں پہنچے اور آپ نے اشارہ کیا کہ فلاں فلاں ٹیلے کے پیچھے ایک شتر سوار، ایک اونٹ سوار مشکیزہ پانی کا لے کر جا رہا ہے۔ اصحاب نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کو میرے پاس لے آؤ۔ صدر صاحب وہاں چلے گئے، ٹیلوں کے پیچھے دیکھا، کچھ انتظار کیا کہ شتر سوار حبشی غلام بہت تیزی سے وہاں سے گزرتا ہوا اونٹ کو دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے اصحاب نے روکا اور فرمایا کہ ہمارے آقا تمہیں یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ سب پانی کے مشکیزے تھے، بھرے ہوئے پانی کے مشکیزے تھے۔ کون بلا رہے ہیں؟ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں، ہمارے آقا تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے، میرے سردار نے جب مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا تو یہ کہا تھا کہ سب سے ملنا، ان سے نہیں ملنا، سب سے ملنا، کسی صورت ان سے نہیں ملنا، تو میں کسی حال میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو صاحب نے کھینچ کھانچ کے زبردستی کر کے اس کو آقا کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اس کا مشکیزیں بھی ہیں، اونٹ بھی آیا اور بڑا غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے، سب تو جملے بھی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ
تمہارے پاس پانی ہے، یہاں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اپنا ایک مشکیزہ ہمیں دے دو تاکہ یہاں لوگوں کو تراجی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا، منع کیا، بہرحال اس نے انکار حق کیا، تو اللہ کے نبی نے اپنے خصوصی تصرف کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کیفیت سے آگاہ ہیں کہ لوگ پیاسے اور بھوکے ہیں، جو اس کیفیت سے آگاہ ہیں کہ غلام گزر رہا ہے، جن کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنا پانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں تھا، شب اسریٰ میں غیب جب ان کی بنانے والا ان کی نظروں سے نہ چھپا تو غیب کیا چھپے گا؟ جب شب اسریٰ میں غیب بنانے والا ان کی نظروں سے نہ چھپ سکا تو پھر غیب کیا چھپے گا؟ سارا منظرنامہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صاف تھا۔ مشکیزہ لے کر اس ایک مشکیزے سے تمام جانور اور انسان سیراب ہو گئے، اور جو خالی مشکیزے تھے وہ سب بھر لیے گئے۔ جب منظر ہو رہا ہے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی، غلام کو بڑی حیرت ہو رہی تھی، تو اس کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ فضا میں بہتی ہوئی ایک نہر آ رہی ہے اور آ کر اس کے مشکیزے میں شامل ہو رہی ہے، جس میں سے پانی مسلسل بہتا چلا جا رہا ہے۔ آنکھوں کے آگے پردہ ہٹا دیا گیا اور دیکھا کہ ایک نہر پوری فضا میں بہتی ہوئی آ کر اس کے مشکیزے میں تھا۔ اب جو منظر اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ 1.5 انچ کا 2 انچ کا جو فاصلہ ہے اس میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک سننے والا اور ایک دیکھنے والے کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا منظر ہے، جنہوں نے دیکھا نہ سنا کہ میرے مشکیزے میں دریا کے شامل ہو رہا ہے اور یہ تصرف احمد علیہ السلام ہے، جعفر کا تصرف ہے۔ بہرحال اس کا مشکیزہ بھرا ہوا اس کو واپس کیا گیا۔ آقا نے اس کو اپنے قریب بلا لیا، اپنے سینے سے لگایا کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، دست ہم پر پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، اس رمیت ولم اس رمیت یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تشریح یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی کنکریوں کو پھینکنے کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ اس طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تجدید بیعت کا مرحلہ آیا تو آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضور اللہ والے ہاتھ نے جب اس حبشی غلام کے چہرے پر اپنے رد شفقت کو سامنے میں پھیرا، اس کو اپنے سے قریب کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے اب تم اپنے آقا کی طرف جاؤ جس کام کے تم جا رہے ہو۔ وہ مشکیزیں لے کر اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جانے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کا آقا باہر نکل کر گھر سے باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ یہ اس کے پاس جب پہنچا اس کے آقا نے کہا کہ اونٹ بھی میرا ہے، مشکیزیں بھی میرے ہیں، تم کون ہو؟ اونٹ بھی میرا ہے، مشکیزیں بھی میرے ہیں، تم کون ہو؟ آقا میں تمہارا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا جو غلام یہاں سے گیا تھا پانی لینے کے لیے وہ حبشی تھا، کالا تھا، سیاہ تھا، اور تم گھوڑے چٹے رومی ہو، تم میرا غلام ہے۔ اس کو بھی بڑی حالت تھی کیونکہ اپنے ظاہری حال سے واقف نہیں ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ آہستہ 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 سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پتا بھی نہیں پڑتا اور ان کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس نے آقا میں آپ کا وہی غلام ہوں جس کو آپ نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ تم نے غالباً میرے غلام کو قتل کر دیا، وہ کالا تھا، سیاہ تھا، اور تمہیں اونٹ جو ہے گھر کو پہچاننے کی وجہ سے اونٹ تمہیں لے کے یہاں تک آ گیا۔ اب تم سچ سچ بتا دو کہ میرے غلام کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں وہی ہوں، میں وہی آپ کا غلام ہوں کہ وہ کچھ راز کی باتیں جو خرید و فروخت کے درمیان ان کے درمیان ہوئی تھی وہ باتیں اس غلام نے اپنے آقا سے کی۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ باتیں تم صحیح کر رہے ہو، یہی باتیں ہوئی تھی، مگر تم تو سفید ہو، وہ تو سیاہ تھا، لیکن میں ان سے مل کر آ رہا ہوں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں جس سے ملنے کو آپ نے منع کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اپنے دن سے اللہ کو میرے چہرے پر پھینکا تو میرا ظاہر و باطن سبھی کچھ تو اجلا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے اس انداز میں نواز دیا تو وہ جو آقا جو ان سے ملنے کے لیے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا وہ پورا کا پورا
پورا قبیلہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دین کو قبول کرنے جیسا ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمارے آقا نے دائرہ بشریت کے 23 سال انتہائی محنت شاقہ کر کر صدیوں کی کالک کو صاف کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ انجام دیا۔ صرف 23 سال، یعنی کم سے کم وقت ہے جو 23 سال کا ہے۔ دیگر انبیاء نے سینکڑوں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال محنت کی۔ اس کے بعد چند اشخاص آپ کے حصے میں آئے، اور یہاں رحمت العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ بدترین دشمن کو بھی معاف کر کے سینے سے لگا رہے ہیں، اس کا نہ صرف ظاہر بلکہ اس کا باطن بھی دھونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ دائرہ بشریت کا یہ دور ہم اور آپ ان ایام میں، ربیع الاول کے ان ایام میں آقا سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ اگر غفلت کے پردے زیادہ پڑے ہیں، نفس اور شیطان دنیا میں زیادہ لگائے ہوئے ہیں، تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے مدد دی جائے۔ اب میں میں مضطر ہوں، پریشان ہوں، نفس اور شیطان نے الجھا دیا ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ غیب سے کسی کو بھیج دے گا۔ بات کی کبھی کری جاتی ہے، مقادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو میں نے پڑھا کہ ایک ایسا ہوا کہ دریائے فرات کو پانی پلانے اونٹنی کو جانے لگی، تو دیکھا کہ اونٹنی دریا کی طرف نہیں جا رہی، جنگل کی طرف جا رہی۔ اس سے پہلے ایک صاحب جہاں وہاں ہر جگہ پوچھتے رہے، کہیں سے صاحب کو کافی جواب نہ ملا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، ایک مرد سے جڑے اور وہیں جا کر سکون کیا کر لی۔ جب یہ گھر سے نکلے پانی پلانے کے لیے تو اونٹنی پانی کی طرف نہ جائے بلکہ جنگل کی طرف جائے، چھوڑ دیا شاید اللہ کی کوئی مقصد ہے، کچھ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ اونٹنی جا کر گھوڑی جا کر جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی، وہاں وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام کو بھی بتایا کہ میں تعلق کرایا، میں نے بہت گھوما تھا، مجھے تسلی نہ ہوئی، میں آ کے یہاں بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ سے رو لگا کہ اللہ باپ بنا دے، کسی کو بھیج دے جو میری رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ اس نے آپ کو بھیج دیا، اس نے پرواز و بیان کیا، سمجھایا، جو باتیں سوالات کی قبول کیا۔ تو پھر جب فرمایا کہ مقادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہو تو پھر میرے بغداد میں خانقاہ میں آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ ابھی آپ میرے پاس آئے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب میری غرض بڑھ گئی، میری طلب بڑھ گئی، تو اللہ نے جنید بغدادی کو میں رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ آئندہ بھی جب اللہ سے رو لگاؤں گا کہ کسی نہ کسی کو میں رہنمائی کے لیے بھیج دے گا۔ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، جو اپنے فرشتوں کو لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بھیجتا ہے، جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے بھیجتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں تو میں یجیب المضطر اذا دعا ثابت کرے، اور اگر چراغ روشن ہو گیا ہے تو کثرت سے درود بھیجے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو نقطہ نواز ہے، اسباب مہیا کر دے گا اور کسی نہ کسی کو آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجے گا۔ خانقاہیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں، یہ وہ مکتبہ فکر ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ کیا ان کے اندر مادیت نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ ہر درجے مادیت پیدا کر رہے ہیں۔ پیکیج ہے جس پر تعلیم حاصل کرنے کے مختلف شعبوں کے مختلف پیکیجز ہیں، اس پر خرچ کرتے 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 وہ بچہ جو ہے ذہن طور پہ مٹیریلسٹک ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں نہ لطافت ہوتی ہے، نہ روحانیت ہوتی ہے، نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ انکساری ہوتی ہے، نہ خدا طلبی ہوتی ہے، نہ مخلوق کو فیض پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ بس وہ جانوروں کے انداز کی زندگی گزار کر اگلی منزلوں پر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کسی فرشتے کو بھیجا جائے اور کیا کسی کو رہنمائی کے لیے متعین کیا جائے؟ تم اپنے اندر بڑھت کو پیدا کرو تاکہ تمہارے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ غیر سے کوئی انتظام کر دے۔ بڑی شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ابھی سو گئے داستان کہتے کہتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جی اگلی ہوگی اور اس کے بعد ہم اپنے خلفائے کبار سے مشورہ کریں۔ انشاءاللہ آخری جو جمعرات ہوگی ربیع الاول کی، تو وہاں اس روز
اپنے شیخ کا کلام جو کہ حال نہیں ہے، الفاظ کا ظاہر الفاظ کی مدد تو لی جائے گی، مگر جو حال کی کیفیت ہے، جو حال کی کیفیت ہے، جو لطافت کی کیفیت ہے، جو عرفان کی کیفیت ہے، جو مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ دل پر القاء کرتا ہے، وہ کلام ہمارے شیخ کا کلام ہے۔ اس دور میں میں نے جب شروع میں میاں صاحب اللہ نے نام گوئی کا سلسلہ شروع کیا، ایک جملہ تھا خود بخود بن گیا، اس پر اثر کیا اس نے کہ جامی دوران اس دور کے جامی ہیں۔ جامی کون تھے؟ عبدالرحمن جامی کون تھے؟ فناف الرسول شخصیت کا نام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا یہ اچھا ہو اس طرح سے یہ کیفیت جو ہے وہ ایک ہی نشست میں ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جی ہمارے ساتھی ہیں جو درس مصنوی میں بھی شریک ہوتے تھے، سراج صاحب جس طرح سے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے۔ صبح بہارا میں میں نے عبدالرحمن جامی کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ چند اشعار جب ہمارے پاس 5 منٹ ہے، چند اشعار عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے، ایک تماشا بن جاتا ہے، کیفیت بھی بن جاتی ہے، ماحول منافع ہو جاتا ہے۔ اگر نام محمد رات آورد شفیع عالم، اگر نام محمد رات آورد شفیع عالم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح غرق نجینا، وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا، تو چشم نرگسی نشرا کے ماداول
بسر خوانم تو چشم نرگسی نشرا کے ماداول بسر خوانم تو زلف امبری نشرا تو اللیل اذا یغشا وصلی اللہ علی نور رضو شد نورها پیدا سے سر سیناش جامی علم نشرا لکا برفان سے سر سیناش جامی علم نشرا لکا برفان سے میرا جش ہمی خوانی جو سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا. انتہائی ادب سے درجے کی بارگاہ اقدس میں مختصر صلاۃ والسلام کے لیے ہم تمام احباب سے کرتے ہیں. اور اس کے بعد اوپر کی منزل میں صوفی محمد طفیل صاحب اپنی ذمہ داریوں کو توبہ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم تمام ایک ساتھ اوپر کی منزل پر چلیں گے تاکہ انتظامیہ کو اپنے معاملات سمیٹنے میں آگے جا کر آسانی پیدا ہو جائے. اب انتہائی آدمی کے ساتھ درجے کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ والسلام کے لیے تمام احباب ہمارے ساتھ جزاکم اللہ.